نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 15 سے 21 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارے رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ تفسیر، یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی ہے تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک ہٹ جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ تفسیر، یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا، اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فجوتن کے معنی ہیں کشادہ جگہ، یعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کے باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیروکار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں رایاب نہیں کر سکا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیں اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں۔ تفسیر، ایقاظاً یقظاً قاف کے کسرے اور ضمے کے ساتھ کی جمع اور رقود راقد کی جمع ہے۔ وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے
تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے، یا ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ تفسیر، یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے اٹھا دیا، اور اسی حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا، گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم 1 دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے، تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے اور بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد خوراک، جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، کا سر و سامان کرنے کی فکر لائق ہوئی۔ احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے، اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آ پڑے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ تفسیر، یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کر کے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ہماری محنت بھی برباد ہو جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔
جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے۔ تفسیر، یعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے ساتھ کے دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں، لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ ابن کثیر، یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث سے بعد الموت کا وعدہ الہی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ اذ یا تو ظرف ہے، اعثرنا کا یعنی ہم نے انہیں اس وقت ان کے حال سے آگاہ کیا جب وہ بعث سے بعد الموت یا وقوع قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لیعلموا کا یعنی تاکہ وہ جان لیں جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کہتے تھے کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے۔ جب جا کر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر وفات دے دی تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے۔ جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر و شرک؟ امام شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور حافظ ابن کثیر نے اس کے بارے میں واللہ عالم اللہ ہی خوب جانتا ہے کہنے کے بعد فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ بات کہنے والا فرما روا اور ارباب اختیار تھے، اور کیا ان کا یہ فعل محمود ہے؟ یہ محل نظر ہے، کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ صحیح البخاری حدیث 1330 و صحیح مسلم حدیث 529۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ میں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 532۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے لوگوں سے مخفی رکھا جائے، چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔